ہماری ذات پہ گولیاں چلا کوئی بات نہیں، ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے دو خوشی سے قبول کر لیں گے، ہمارے اولاد کو مارو مکان کو جلاؤ ہم خوشی سے قبول کریں گے، لیکن تمہارا قلم تمہاری انگلی مصطفیٰ کی خلاف اٹھے گی اس ہاتھ کا کاٹے گا سنی لوگ معاف کرنا برا نہ ماننا۔ آج یہاں کشمیر میں بھی بڑے بڑے سنی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں احمد رضا کو کیا کرنا، ہمارے لیے شاہ ہمدان کافی ہے۔ میں نے کہا جو سنی ہوگا اور شاہ ہمدان کا منکر ہوگا، لیکن میرا سوال ہے اور یہ سوال سن صلح کلی والے جو رضوی کے نام سے ڈھلتا ہے سن، کس کو انکار ہوگا جو شاہ ہمدان کا منکر ہوگا؟ کون سنی ہو سکتا جو علمدار کا منکر ہو سکتا ہے؟ کون سنی ہوگا جو محب العالم کا منکر ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے سنی جب ہوگا؟ لیکن سنو احمد رضا کی ضرورت کیوں ہے؟ جہاں اس طریقے سے قرآن کے ترجمے میں توحید پہ حملے ہو رہے ہیں تو بتاؤ ہمیں شاہ ہمدان کا کون سا ترجمہ سامنے نظر آئے گا جو اس توحید پہ حملہ کرنے کا جواب دے سکتا ہے؟ وہی احمد رضا ہے جس نے جواب پیش کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی گندی سوچ رکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے۔ ہمیں احمد رضا کو کیا کرنا ہے، ہم کشمیری ہیں، ہمیں ولیوں نے سب دیا ہے۔ ارے ان ولیوں کی عظمتوں پہ ہماری جان قربان سبحان ہے سبحان اللہ بے شک۔ لیکن موجودہ زمانے میں ترجمہ قرآن کے ذریعے سے توحید پر حملے ہو گئے، ترجمہ اردو کے ذریعے سے جو توحید پہ حملے ہو گئے۔ بتاؤ کشمیر کا کوئی مترجم مجھے دکھاؤ، بے شک بے شک۔ برا نہ ماننا بات سمجھنا، کشمیر کا کوئی ترجمہ اردو میں مجھے بتاؤ جس نے ان اردو ترجمہ کرنے والوں کا حملہ کیا یا جواب دیا جنہوں نے توحید پہ حملے کیے۔ یہ تو احمد رضا ہی ہے جس نے توحید کے حملے کو سینہ سپر ہو کر کے ان کا جواب دیا اور قرآن کا صحیح ترجمہ کر لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، پہرے دار ختم نبوت، پہرے دار ختم نبوت، پہرے دار ناموس رسالت۔ یاد رکھ لینا اگر احمد رضا سے کوئی جلتا ہوگا نا پھر سنی کہے گا اپنے، میں لکھ کے دوں گا، نام کا سنی ہو سکتا ہے دل سے سنی نہیں ہوگا۔ بے شک۔ احمد رضا کو نہیں مانے گا، عجیب منطق ہے جس نے سنیت کی اتنی حفاظت کی ہے، ہر مورچے پہ اپنے سینے تان کر کے دشمنوں کے تیر قبول کر لیے، لیکن نہ توحید پہ حملہ ہونے دیا، نہ رسالت پہ حملہ ہونے دیا، نہ صحابیت پہ حملہ ہونے دیا، نہ اہل بیت پہ حملہ ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سمجھا احمد رضا کوئی شاعر ہے، کوئی شاعر ہے، اس نے شعر و شاعری کی ہے، بس اتنا ہے۔ سن قرآن کا ترجمہ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بے شک اور صحیح ترجمہ خدا کی منشے کے مطابق والا ترجمہ۔ بے شک۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مکہ کے کافروں نے مکر کیا، جال سازی کی، مکہ کیوں کافر اللہ نبی اس خلاف کیا کریں؟ جال سازی مکر المکر لوگوں کرن وَمَكَرَ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کیسے بچو گے، کیسے بچو گے خدا کی ذات پر حملہ کرنے سے؟ بے شک بے شک۔ سب نے لکھا انہوں نے مکر کیا، خدا نے مکر کیا، استغفر اللہ۔ کفار نے مکر کیا، اس مکر کے بدلے میں معاذ اللہ اللہ نے مکر کیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا توحید پہ حملہ ہے، بے شک بے شک۔ خدا کی ذات پہ حملہ ہے، خدا کی عظمت و عزت پہ حملہ ہے۔ اے احمد رضا ذرا توحید والا ترجمہ تو بتا، کہتا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کے مکر کا واپس خفیہ تدبیر کر لی ہے۔ جھوم جاؤ سنیو سبحان اللہ کے۔
اپنے آپ کو توحید کا ٹیگ لگا دیا. یہ نہیں چلتا ہے. کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ نام رکھے گا اسے ولی نہیں بنتا ہے. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میدان میں آ جاؤ, احمد رضا سے مقابلہ کرو, پھر پتا چلے گا توحید کس چیز کا نام ہے. بے شک واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان مان اللہ. جاؤ احمد رضا کی عزت پر, قلم پر, سوچ پر, فہم پر, اور اس کے توحید کے عقیدے پر. سبحان اللہ. تو اچھا گزبہ خوش کانس ونن جال سا استغفر اللہ. مکر کا معنی جال سا, جال سا فریب, دھوکہ, دھوکے بازی سے کسی کو مار ڈالنا, دھوکے بازی سے کچھ کرنا, کیا خدا سکوا مجھے فریب کار, دھوکہ باز, جال سا. استغفر اللہ. اور جنہوں نے لکھا وہی اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں, اور جس احمد رضا نے صحیح توحید پیش کیا اس کو مشرک بولتے ہیں. الٹی منطق چلاتے ہیں یہ لوگ. لیکن آپ بھی بڑے سیدھے سادے ہیں نا, بس ان کی اچھی اچھی بولی, اچھی اچھی گفتگو میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے علماء کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارے علماء زیادہ مخالفت کرتے ہیں. ہم نے کہا بھیا ہماری ذات پہ گولیاں چلاؤ کوئی بات نہیں, ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے دو خوشی سے قبول کر لیں گے. ہمارے اولاد کو مارو, مکان کو جلاؤ, ہم خوشی سے قبول کریں گے. لیکن تمہارا قلم, تمہاری انگلی مصطفیٰ کی خلاف اٹھے گی, اس ہاتھ کا کاٹے گا سنی لوگ نہیں. قاضی صاحب قدم بڑھو, قاضی صاحب قدم بڑھو. ہے جان ہماری, ہے جان ہماری, کشمیر تلاش. صحابہ کی محبت میں, صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کا مخالف ہوگا, اس کا بھی خاتمہ ہوگا. اور جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرے گا, ان رافضیوں کو بھی سنی بخشنے والا نہیں ہے. بے شک, بے شک. اسی لیے میں نے کہا سنیت خدا کی قسم مبارک ہو, تم سنیت